17 رمضان المبارک کی ابتدا ہوگی۔ 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اور اس ایک جنگ کی بنیاد پر آج تک اسلام پھیلتا اور پھول رہا ہے۔ وہ ایک جنگ ایسی خوبصورت جنگ تھی کہ اسلام مسلمان جو اس وقت تک بے ساز و سامان تھے، اس جنگ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو برکتیں بھی عطا فرمائی اور اسلام کو بلندیاں بھی عطا فرمائی، اور اس ایک جنگ کی ضرب ایسی لگی کہ آج تک عالم کفر اس جنگ کو، اس کے زخموں کو آج بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اسلام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ آج بھی اسلام اور اس عزت کا دعوے دار ہے۔ وہ جنگ سب سے پہلی ہماری اسلامی جنگ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر یہ ایک گاؤں کا نام تھا جو مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بدر کے اس علاقے میں پانی کے چشمے ہوتے تھے، پانی کے کنویں ہوتے تھے۔ جب شام کی طرف مسلمان تجارت کے لیے جاتے تو ان کنووں کے پاس ٹھہر کے اپنا پانی بھرتے، پانی پیتے، کچھ دیر قیام کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیظ و غضب میں تھے۔ اکثر کیا ہوتا کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا اس بدر کے میدان میں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب کے اندر مکہ المکرمہ میں پورا سال وہ محنت کیا کرتے تھے، اور سال کے بعد ایک قافلہ تیار کیا کرتے تھے، اور اس قافلے کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا کرتے تھے۔ اور جہالت اور کفر کے اس دور میں بھی اخلاقیات ایسے ہوتے تھے کہ کوئی کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک قافلہ تیار ہوتا، اسی ایک قافلے کے سپرد سارے لوگ اپنا سامان کر دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بھی بیچ آنا، جتنے پیسے ہوں گے ہمیں لا کر دے دینا۔ اس دور میں بھی وہ دو نمبری نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ قافلہ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی کمانڈ میں قریش مکہ کا قافلہ، تجارتی قافلہ نکلا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تیار کیا کہ اس قافلے کو پکڑو، اس کو روکو، کیونکہ وہ پیسہ کما کر مسلمانوں پر تیر و تلوار چلائیں گے، اور مسلمانوں کا کافی مال انہوں نے چوری اور ڈاکہ کر لیا ہے۔ اب اس قافلے کو روکو۔ اب یہ بات چلتی چلتی جناب ابو سفیان کو پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے اپنے قافلے میں جو سب سے زیادہ تیز ترین گھوڑ سوار تھا اسے بھیجا کہ جاؤ ابو جہل سے کہو کہ ہمارا مال و مویشی خطرے میں ہے، لہٰذا مدد کو پہنچو۔ اب یہ خط جب ابو جہل تک پہنچا تو ابو جہل نے تقریباً 1000 افراد اکٹھے کیے، جن کے پاس گھوڑے، اونٹ، تیر، تلوار تھے، اور اپنے ساتھ کثیر جانور لیے۔ اتنے جانور کہ ہر سرمایہ دار کے نام پہ لگایا گیا تھا کہ ایک دن وہاں پہ ٹہرنے پر 10 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ اتنا مال و متاع لے کر وہ 1000 کا قافلہ چلا۔ جناب ابو سفیان انہوں نے جو رستہ ملک شام جاتا تھا اس سے سمندر کا رستہ اختیار کر لیا، رستہ بدل کے وہ آگے بڑھ گئے۔ جب وہ مدینے کی سرحد سے نکل گئے تو دوسرا قاصد آپ نے بھیجا، خط بھیجا کہ ابو جہل اب ہم نکل چکے ہیں، اب کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب ابو جہل کہنے لگا کہ ہم بھی مکے سے نکل آئے ہیں تو اب ہم ایسے نہیں جائیں گے، وہاں پہ مقام بدر میں رکیں گے، اور اس مقام پہ رک کر ہم کچھ دن ٹہریں گے، وہاں پہ شراب و کباب کی ہم مجلسیں سجائیں گے، وہاں پہ ہم جناب شور و شرابہ کریں گے، وہاں پہ ہم شرابیں پئیں گے، وہاں پہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے، اور لہو و لعب کے ساتھ کچھ دن گزار کے پھر ہم واپس مکہ المکرمہ میں پہنچیں گے۔ اب دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی، سرکار ابو سفیان تو یہاں سے چلے جا چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا صحابہ رب کا حکم جو جہاد کا آ چکا تھا وہ آ چکا ہے، اب اس سے روگردانی نہیں کی جائے گی۔
صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا صحابہ تم کیا کہتے ہو کہ وہ 1000 کا لشکر جرار ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال بھی آپ کے لیے، ہماری جانیں بھی آپ کے لیے۔ ایک صحابی دوسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مراد انصار قبیلے سے ہے تو یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کو تیار ہیں۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں لڑائی کرو، جنگ کرو، یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ میدان میں اتریں گے پہلے آگے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے۔ یا رسول اللہ دائیں ہم ہوں گے، بائیں ہم ہوں گے، آگے ہم ہوں گے، پیچھے ہم ہوں گے۔ یا رسول اللہ اگر خدا نے چاہا اور اگر کوئی شہادت کا مرتبہ ملنا چاہا تو یا رسول اللہ تیر پہلے ہمیں لگیں گے پھر آپ کی طرف بڑھیں گے، تلواریں پہلی ہمارا رخ کریں گی پھر آپ کی جانب آئیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشی سے مسرت ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے قافلہ تیار کیا۔ اب یہ چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، معذور، صحت مند سب کو ملا کر 313 کا قافلہ اکٹھا ہوا۔ ان 313 کے پاس 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، سواری کے لیے تقریباً 73 سواریاں ان کے پاس موجود تھیں۔ اس کے علاوہ 6 نیزے تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ 313 کا قافلہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی کہ جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا اور اس کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ غزوہ بدر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر چلے۔ یہ غزوہ بدر، اس میں صحابہ کی قربانیاں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت، اس مضمون کو بیان ہم نے کافی دفعہ سنا اور اس کو اگر بیان کریں تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آج جو ہم غزوہ بدر سے چیزیں چنیں گے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اور عظمت مصطفیٰ، کہ اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی خوبصورت عظمت نمودار ہوئی۔ یہ غزوہ بدر جہاں پہ تیر و تلوار کا نام ہے یارو، وہیں پہ یہ اخلاق مصطفیٰ کا بھی عظیم شاہکار ہے۔ اب 73 سواریاں ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو یہاں پہ کیسا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں باریاں لگانے لگے کہ یہ ایک سواری میری ہے، اس پہ اتنی دیر میں بیٹھوں گا، اتنی دیر تم بیٹھو گے، اتنی دیر فلاں بیٹھے گا اور پھر ہم پیدل چلیں گے۔ اب جب سواری مصطفیٰ کی بات آئی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زید بن حارثہ کو، یہ سرکار کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور سرکار کی کفالت میں رہتے تھے، فرمایا کہ اے زید اتنی دیر تک تم بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا، اتنی دیر تک علی بیٹھے گا میری سواری پر اور میں پیدل چلوں گا، پھر اتنی دیر تک میں بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے۔ یہ باری طے ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر جب سواری پہ جلوہ گر ہوئے، جب وہ فاصلہ ختم ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا زید میں نیچے اترنا چاہتا ہوں، تم اوپر بیٹھ جاؤ، سواری پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں کہ میں بدر تک پیدل خود چل کر جاؤں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رب کی بارگاہ میں زیادہ نیکیاں لینا چاہتے ہو؟ کیا تم رب کی بارگاہ میں زیادہ نیکیاں لینا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اور میں پیچھے رہ جاؤں؟ فرمایا اے زید بن حارثہ ایسا نہیں، جتنا فاصلہ میں بیٹھوں اب تو بھی بیٹھے گا، اتنی دیر پھر مولا علی بھی بیٹھیں گے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اخلاق کہ اپنا اونچا اور نیچا، یہ ساری امتیازیت رسول پاک نے ختم فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ بدر، اس غزوے کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ مرکوز کرنا۔ آج کے دور میں ولیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر اللہ کا ولی اتنا ہی مدد کر سکتا ہے تو پھر اپنے مزار پہ دھماکے کیوں ہونے دیتا ہے؟ اگر اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے تو جناب والا وہاں سے کوئی خالی کیوں اٹھ کر آتا ہے؟ اگر اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتا ہے؟ اب یہاں پہ قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران 4 سپارہ
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، فرمایا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن۔ بدر کے دن مدد خدا آئی، لیکن ہوا کیا؟ 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کیا ان 14 کے ساتھ مدد الہی تھی یا نہیں تھی؟ ان 14 کے ساتھ مدد الہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مدد خدا کی ہو پھر بھی موت آ جائے، پھر بھی شہادت آ جائے تو یہ حکمت خدا بندی ہے۔ اسی طرح کوئی ولی کے در پر آئے اور خالی چلا جائے، یہ حکمت ولایت ہوتی ہے، یہ حکمت ولایت ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، وہ جسے جو چاہیں عطا فرما دے۔ بولو تھوڑا سا یار، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، وہ جسے چاہیں جو مرضی عطا فرما دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بدر کے میدان میں نہ جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھیں۔ الریاض النظرہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں گئے تھے؟ آپ کہنے لگے نہیں گئے تھے۔ وہ کہنے لگا حضور جب بدر میں گئے نہیں تو پھر وہ بدری صحابہ کیوں؟ آپ بدری صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وَكَانَ تَحْتُهُ ابْنَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں اور وہ بیمار تھی۔ جب حضور غزوہ بدر سے واپس آئے تو سرکار نے فرمایا تھا اِنَّ لَكَ اجر راجل ممن شہد بدرن وساہمہ، فرمایا اے عثمان بدر کے میدان میں جو مجاہد گیا اور جا کر اس نے جو تیر اور تلوار چلائی، اللہ جتنا اجر اسے عطا فرمائے گا اتنا ہی اجر تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں گئے نہیں، اور بدری صحابہ کی پتہ شان کتنی ہے، شان کتنی ہے۔ حضرت جبریل امین ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں صحابہ گئے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بدر کے صحابہ تمام مسلمانوں سے افضل ہے، تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بدر کے صحابہ تمام مسلمانوں سے افضل ہے نا، اسی طرح بدر کے دن جو فرشتے آئے تھے نا وہ دوسرے فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا اب ساری زندگی یہ جو بھی کرے اللہ نہیں پوچھے گا، یہ جو بھی کرے اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ یہ شان و عظمت حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ بدر کے میدان کی اتنی فضیلت، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بدر میں نہیں گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ ابو بکر و عمر بدری صحابی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جہاں پہ بدری صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ 313 صحابہ جہاں پہ بدر میں جا کر شرکت کرنے والے ہیں، انہی میں میرا عثمان غنی بھی بدری صحابی ہے۔ آج جو کہتے ہیں رسول پاک کچھ کر نہیں سکتے، خدا ذوالجلال نے بدر کے میدان میں یہ واضح کر دیا میرے محبوب مختار کل ہیں، وہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں، وہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی طرح امام بیہقی نے دیکھو سرکار کسے کیا کیا عطا فرما دیتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، امام بیہقی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ قال عکاشۃ بن محسن، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انقطع سیفی فی یوم بدر، کہا کہ بدر کے میدان میں میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھو غزوہ بدر میں عظمت مصطفیٰ کے چکچے کیسے اڑ رہے تھے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جناب میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹی تو کیا ہوا، میں رسول پاک کے پاس آ گیا۔ یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کرنا جو غیروں کی طرف سے بیان کی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگنا۔ صحابی کو یہ حدیث یاد تھی، اس کے باوجود تلوار ٹوٹ گئی تو مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ جوتی کے تسمے کی جو معیار اور اوقات ہے وہ تلوار کے برابر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تلوار ٹوٹی، سرکار کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ جب ایسا عرض کی تو کہنے لگے فآتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودن، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی، کھجور کی شاخ کی ایک ٹہنی مجھے دی،
کہا جیسے ہی اس کو رسول پاک کے ہاتھ لگ گئے، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس ٹہنی کو پکڑا اور مجھے تھما دیا، فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی تھی جب میرے ہاتھ میں آگے تلوار بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے فَقَاتَلْتُ بِهِ حَتَّى حَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، کہتے ہیں میں نے میدان بدر میں اس تلوار کے ساتھ مشرکین کو قتل کیا۔ فلم یزل عندہ حتی ہلاکا، حضرت عکاشہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ تلوار میرے پاس رہی۔ صحابہ کہتے ہیں آخری وقت تک وہ تلوار آپ کے پاس لہراتی رہتی تھی۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ ایک اگر لکڑی کی ٹکڑے کو، ایک چھڑی کو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی تلوار میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ تلوار صرف بدر میں کام نہیں کرتی، وہ تلوار احد میں بھی کام کرتی ہے، وہ تلوار ساری زندگی حضرت عکاشہ کے کام کرتی ہے۔ اور اس تلوار کا نام حضرت عکاشہ نے پھر بھلا کیا رکھا تھا؟ عون رکھا تھا۔ عون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، مددگار۔ عون رکھا تھا اس تلوار کا نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو تلوار بنایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کہتے ہیں رسول پاک مدد نہیں کر سکتے، حضرت عکاشہ کہتے ہیں جس چھڑی کو حضور ہاتھ لگا دے وہ بھی مدد کر دیتی ہے۔ اسی طرح یاران محبت حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بدر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ، ان قتادہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کہتے ہیں انہ اصیبت عینہ یوم بدرین، کہتے ہیں بدر کے دن نہ میری آنکھ میں تیر لگ گیا۔ جب تیر لگا فصالت حدقتہ علی وجنتہ، فرماتے ہیں کہ جب وہ تیر لگا نا تو تیر لگنے سے میری آنکھ کا ڈیلا میرے چہرے پہ لٹکنے لگ گیا۔ فارادوا ان یقطعوها، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت قتادہ کی یہ جو آنکھ لٹک رہی ہے نا اس کو تلوار کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں، جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام کو سارا حال بیان کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آنکھ کا ڈیلا کٹوا دوں؟ حضرت قتادہ کیا کہتے ہیں لا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس آنکھ کے ڈیلوں کو نہیں کٹوانا۔ فدعا بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اتنے میں رسول پاک نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے نا وہ ڈیلا میری آنکھ میں رکھ دیا۔ بولو تھوڑا سا۔ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کا ڈیلا پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کی جگہ پہ رکھ دیا۔ نہ کوئی سرجری، نہ کوئی آپریشن تھیٹر، نہ کوئی جناب اور اوزار، نہ کوئی اور ڈگری، نبوت کی ڈگری سب سے بڑی ڈگری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈیلا یہاں پہ جب رکھ دیا نا، اب دیکھو جو رسول عطا کرتے ہیں ان کا کیا کمال ہوتا ہے۔ فَقَانَ لَا يُدْرَى أَيُّ عَيْنَيْهِ أَصِيبَتْ، حضرت قتادہ کہتے ہیں رسول پاک نے ایسی وہ آنکھ کو فٹ کیا نا کہ دونوں آنکھوں میں فرق ہی نہیں ہوتا تھا کون سی نکلی تھی کون سی درد کرتی تھی۔ ایسی وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی کہ اپنی جگہ پہ صحیح جا کر بیٹھی اور مجھے نظر آنے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا تھا قتادہ جو آنکھ کا ڈیلا نکلا تھا، آنکھ کا ڈیلا نکلا تھا، اس کے نکلنے سے پہلے اور بعد میں تو نے کیا محسوس کیا ہے کہ کون سا فرق تجھے آ گیا کہ جو آنکھ نکلی تھی اس میں اور دوسری آنکھ میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ حضرت قتادہ کہا کرتے تھے جو آنکھ نکلی تھی نا اس آنکھ سے پہلے دن میں نظر آتا تھا، ہاتھ ید مصطفیٰ لگ گیا اب رات کو بھی نظر آتا ہے، اب رسول پاک کے ہاتھ لگے اب رات کو بھی نظر آتا ہے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، اس سے پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چھڑی کو پکڑے تو تلوار بنا دیں، وہ نکلے ہوئے ڈیلے کو پکڑے تو واپس اپنی جگہ پہ لگا دیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔